और उसके बिल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما। अल्लाह के फजल करम और उसकी तौफीक व एहसान से ये ला इलाहा इल्लल्लाह वाले उन दुरूस की तकमील का आगाज हो रहा है जिसकी इब्तिदा ला इलाहा इल्लल्लाह से हुई थी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह से मुतअल्लिक़ कुछ चीजें पढ़ी गईं। अब इस कलमे इखलास का जो दूसरा हिस्सा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये यहां से आगाज होता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो आयत करीमा पढ़ी गई है सूरह अल-फत्ह की, ये आखिरी आयत है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। इस आयत करीमा ने जो सूरह अल-फत्ह की आखिरी आयत है, कई अहम चीजों को बयान किया गया। सबसे पहली चीज जो यहां
صریح طور پر الفاظ میں، آیات میں، متن میں موجود ہے، وہ ایک ہے محمد الرسول اللہ، اور اس کے بالکل ساتھ یہ ہے والذین آمنوا معہ۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی ایک بڑی اہم حقیقت کو بیان فرما رہا ہے کہ لوگوں سنو، سمجھو، کوئی بھی انسان اللہ سے ملنا چاہے تو بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اللہ سے نہیں مل سکتا، اور کوئی بھی انسان ہدایت چاہتا ہو، اللہ کو پہچاننا چاہتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا چاہتا ہو، تو اس کے سامنے دو راستے ہیں، ایک قرآن، ایک صحابہ کرام۔ اللہ کا تعارف کون کراتا ہے، اللہ کے بارے میں کون بتاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں کون بتاتا ہے؟ انبیاء اور رسل علیہم السلام۔ اور پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا اللہ کے بارے میں آپ کو کون بتاتا ہے؟ قرآن پاک بتاتا ہے۔ قرآن اللہ کی آخری الہامی کتاب۔ یہ قرآن آپ تک کیسے پہنچا، یہ دین آپ تک کیسے پہنچا؟ صحابہ کرام کی وجہ سے۔ تو ان تین چار باتوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ کی پہچان انبیاء و رسول کے ذریعے ہوتی ہے۔ انبیاء و رسول ہوں یا اللہ کی پہچان ہو، وہ آسمانی ہدایت والی کتابوں کے ذریعے ہوتی ہے، تحریف سے پہلے۔ آخری کتاب قرآن پاک ہے۔ قرآن 21 یا 23 سال تک نازل ہوتا رہا۔ کیسے نازل ہوا؟ وحی کیسے نازل ہوتی تھی؟ کب نازل ہوتی تھی؟ کیسے نازل ہوتی تھی؟ کون یاد کرتا تھا؟ کون لکھتا تھا؟ کس کو حکم دیا جاتا تھا؟ مکی دور میں ہجرت سے پہلے کتنی آیات، کون کون سی آیات، کون کون سی صورتیں، کون کون سے احکامات نازل ہوئے؟ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد کیا کچھ نازل ہوا؟ پھر قرآن کے بعد جو ایک اور اہم چیز ہے، اس کو ہم حدیث یا سنت کہتے ہیں۔ قرآن سورہ فاتحہ سے لے کے قل اعوذ برب الناس تک اللہ کی توحید ہے، ہر حرف میں، ہر لفظ میں، ہر آیت میں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ دعویٰ بڑے اہل علم کرتے ہیں، یہ فقیر بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہے، اور یہ چیلنج ہے پوری دنیا کو۔ کوئی بھی شخص اگر یہ کہے کہ قرآن کی فلاں آیت سے اللہ کی توحید ثابت کریں تو اس کی توحید ثابت ہو سکتی ہے۔ 6600 سے زیادہ آیات، آپ کوئی بھی آیت قرآن کھولیں، اپنی مرضی کی آیت لے آئے میرے سامنے، میں آپ کو اس آیت سے توحید ثابت کر کے دینے کو تیار ہوں بحمداللہ۔ یہ بھی سمجھیے کہ قرآن پورے کا پورا یہ سیرت پاک کو بیان کرتا ہے، اس لیے کہ جب اللہ کی توحید ہوگی وہاں لازماً نبوت و رسالت ہوگی۔ لفظ میں، عبارت میں بظاہر نہ ہو، معنوی انداز سے، معنوی انداز اور اس کا جو معنی ہے وہاں یقیناً، اس لیے کہ یہ 6600 آیات کس پہ نازل ہوئی؟ اس پہ نازل ہوئی فداہ امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ قرآن پورے کا پورا 6600 سے زیادہ کم و بیش آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے حقیقی مقام کو
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مقام کو قرآن کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس لیے ہم ہاتھ جوڑ کے بار بار کہتے ہیں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ ترجمے اور تفسیر سے پڑھو، سمجھ کے پڑھو قرآن کو۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی تعریف جس ایک ہی بھی اللہ کی طرف سے منزل شدہ ہے، بس بات ختم۔ اس زمین پر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے اندر غلطی نہ ہو۔ ایک کتاب ہے، یہ کتاب اللہ، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں، کوئی بھول چوک نہیں، یہ پاک ہے۔ اس کے علاوہ جو کتاب بھی آپ لائیں گے، بزرگ کی ہو، شہید کی ہو، امام کی ہو، محدث کی ہو، فقیہ کی ہو، مفسر کی ہو، امام کی ہو، پیر و مرشد کی ہو، شیخ الحدیث کی ہو، شیخ القرآن کی ہو، صدر مدرس کی ہو، حضرت صاحب کی ہو، حدیث ہو، پرانی ہو، نئی ہو، کوئی کتاب غلطی سے پاک نہیں ہے۔ امام مزنی نے امام الشافعی کو ان کی کتاب الرسالہ پڑھ کے سنائی، 80 مرتبہ سنائی، ہر مرتبہ غلطی نکلی۔ عرب کہتے ہیں جل من لا یسہو، کیا کہتے ہیں؟ جل من لا یسہو، یہ جو عام عربی ہے نا بول چال والے، جل یعنی اللہ عز و جل، من لا یسہو پاک ہے وہ عز و جل جو بھول سے پاک ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اونگ سے پاک، نیند سے پاک، بھول سے پاک، غلطی سے پاک۔ باقی کوئی بھی کتاب ہو اس کے اندر غلطی ضرور ہوگی۔ یہ اس لیے امام راغب اور ایک دوسرے بزرگ نے لکھا، انسان آج کے دن آپ کوئی کام کرو، میں کوئی کام کروں، آج کے دن دیوار بناؤ، اسٹرکچر تیار کرو، بلڈنگ کا، مکان کا، کتاب لکھو، گاڑی والا گاڑی بنائے، صوفے والا صوفہ بنائے، سائیکل والا سائیکل بنائے، کپڑے والا کپڑا بنائے، جو کام بھی ہو، انسان آج کے دن جو کام کرے اس کام کو اگر وہ کل دیکھے 24 گھنٹے کے بعد تو وہ ضرور یہ کہے گا کہ اس کو اگر آگے کر دیتا تو زیادہ اچھا لگتا، اس کو ذرا پیچھے کر دیتا تو بہت اچھا ہوتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خالص کمال اللہ نے اپنے لیے رکھا، مخلوق کے لیے نہیں رکھا۔ الکمال للہ وحدہ، الکمال للہ وحدہ، الکمال للہ وحدہ۔ انسان جو کام بھی کرے گا اس میں غلطی ہوگی، اس لیے کہ یہ انسان کا کام ہے، اور اس کا جو کام ہوگا سبحانہ و تعالی اس میں کوئی ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ دیکھو، اوپر دیکھو، نیچے، دائیں بائیں، ادھر ادھر، اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ کسی میں کوئی دراڑ ہے، ٹیڑھا پن ہے؟ نہیں۔ آسمان کو دیکھو کتنا سیدھا، ستھرا، خوبصورت، عمدہ ڈھنگ کا بنا ہوا۔ آسمانوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، اللہ کی قدرت سب برابر۔ اللہ کی پہچان انبیاء کے ذریعے، انبیاء پہ وحی نازل ہوتی ہے، کتابیں نازل کی گئیں، آخری نبی کو بھیجا گیا، قرآن نازل کیا گیا، اور آخری نبی نے اپنی زندگی گزاری مکے میں اور مدینہ منورہ میں، ہجرت سے پہلے، ہجرت کے بعد، نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد۔ وہ ہم پڑھیں گے حدیثیں۔ انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی السلام علیک یا رسول اللہ۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث
فضائل میں آگے آ رہی ہے۔ نبوت ابھی نہیں ملی، نبوت سے قبل بعض روایتوں میں ہے۔ مکے کا وہ پتھر مجھے پتا ہے، میں راستے پہ جب وہاں سے گزرتا تھا وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اللہ کی پہچان انبیاء کے ذریعے، انبیاء پہ وحی نازل کی گئی، آخری کتاب قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کو کس نے محفوظ کیا؟ ان لوگوں نے جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی، وہ سب اللہ سے راضی، یہ صحابہ ہیں۔ صحابہ نے قرآن کو محفوظ کیا، صحابہ نے دین کو محفوظ کیا، صحابہ نے سنت کو محفوظ کیا۔ صحابہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے، تراویح کیسے پڑھتے تھے، تہجد کیسے پڑھتے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، پانی کیسے پیتے تھے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، آنے جانے میں، سونے جاگنے میں، جہاد میں، قتال میں، سفر میں، تمام چیزیں جن لوگوں نے محفوظ کی وہ صحابہ ہیں۔ اور جب آپ گھر تشریف لے جاتے تھے، امہات المؤمنین، امت کی مائیں، امت کی مائیں جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ان بیویوں نے، ازواج مطہرات نے، امہات المؤمنین نے گھر کے اندر جو کچھ دیکھا وہ صحابہ تک پہنچایا۔ ام سلمہ ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، ام حبیبہ ہیں، اور دوسری ازواج مطہرات ہیں رضوان اللہ علیہن اجمعین۔ دین اس طرح امت تک پہنچا۔ ازواج مطہرات نہ ہوتی، صحابہ نہ ہوتے تو آپ کو کون بتاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی نبوت کے ملنے کے بعد مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں کیسے گزری؟ ایک ایک پل کی خبر، ایک ایک پل کی خبر، ایک ایک لمحے کی خبر، ایک ایک سیکنڈ کی خبر، ایک ایک کام کی خبر، ایک ایک بات کی خبر، ایک ایک حکم کی خبر کس نے بتایا امت کو؟ صحابہ نے۔ 5 لاکھ نام ہیں، محدثین نے اسماء رجال میں 5 لاکھ نام محفوظ کیے، جن کی پوری ہسٹری موجود ہے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں بچپن گزرا، کہاں جوانی گزری، کہاں لڑکپن گزرا، حدیث کس کس سے پڑھی، کیسے پڑھی، کہاں جا کے پڑھی، کتنی حدیثیں پڑھی، مرتے دم تک ان پر جھوٹ کا، بھول کا، غلطی کا کوئی ایسا الزام نہیں لگا۔ یہ دماغی طور پہ توانا اور تندرست رہے، آخر تک بھولنے کی عادت نہیں تھی، اور ان کے بارے میں ان کے گرد و پیش رہنے والے سب یک زباں ہو کر یہ کہتے ہیں یہ قابل اعتماد ہیں، جس کو ثقہ کہا جاتا ہے، تب اس کی حدیث لی گئی۔ علم حدیث وہ فن ہے جس کی مثال کوئی بھی قوم دینے سے قاصر ہے۔ تو مقصد میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دین آپ تک، ہم تک جن کی وجہ سے پہنچا وہ صحابہ ہیں۔ صحابہ کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ صحابہ سے بغض رکھنا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض دشمنی، اللہ سے بغض اور دشمنی رکھنی۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ الفتح کی آخری آیت، اس میں ایک جملہ ہے آخری میں لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، اللہ نے صحابہ کے بارے میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کو ہمت دی، انہوں نے ایمانی کھیتی باڑی اپنی خوب اچھی بنائی۔ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ، اللہ نے ان کو ہمت دی، ان کی
زندگی میں، ان کے کاموں میں، ان کی کھیتی باڑی میں، ان کے دین میں ایسی برکت آئی، اللہ نے یہ اس لیے کیا لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافر ان کو دیکھ دیکھ کے جلیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس حدیث سے یہ میں دلیل لیتا ہوں، تمام مفسرین نے لکھا ہے اپنی تفسیروں میں۔ امام مالک جن کا لقب تھا امام دار الہجرہ، اہل مدینہ کے امام تھے، وہ دار الہجرہ، امام مالک اہل مدینہ کے امام تھے۔ امام مالک یہ فرماتے ہیں اس آیت سے میں یہ دلیل لیتا ہوں کہ جس کسی کے دل میں بغض صحابہ ہو، صحابہ کا بغض ہو، وہ کافر ہے، اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے لیغیظ بہم الکفار۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ محمد الرسول اللہ والے دروس کا آغاز ہو رہا ہے۔ آج جمعے کا مبارک دن ہے، ہم اپنے عبداللہ بن مسعود تحفیظ القرآن مدرسے جدہ میں حاضر ہیں۔ شعبان کی 11 تاریخ ہے، 1436 ہجری ہے، مئی کی 29 ہے، 2015 سن عیسوی ہے۔ جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کے جو ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، ان کی صفت پہلی یہ ہے، پہلی صفت امت کو اس صفت پہ مجھے آپ کو غور کرنا چاہیے۔ صحابہ کی پہلی صفت جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند، اللہ کو جو صفت صحابہ کی سب سے زیادہ پسند، اس صفت کو ہمیں امت میں پھیلانا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہے اشداء علی الکفار، کافر کے مقابلے میں سخت، رحماء بینہم آپس میں موم کی طرح نرم۔ علامہ نے بہت پہلے کہا تھا جواب شکوہ میں کہ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم۔ پہلے تو یہ کہا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ پھر یہ فرمایا تھا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ہے نا؟ صحابہ کی صفت کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرم گرم، نرم، بالکل نرم، ایسے نرم کہ رحیم، شفیق، اور دشمن کے مقابلے میں سخت۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ کافر تو ہمارے دوست ہیں، مسلمان کو ہم نے دشمن بنایا ہوا ہے۔ کافر کو سلوٹ کرتے ہیں، 10 سلام کرتے ہیں، اور مسلمان کو کراہت سے دیکھتے ہیں۔ یہ مومن کی صفت نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ساری عزتیں اللہ کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اہل ایمان کے لیے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا سر آنکھوں پہ سب سے بڑا معزز انسان مسلمان ہے، خواہ وہ غلام ہو، نوکر ہو، کالا ہو، بدصورت ہو، اللہ کے ہاں کیا مقام ہے تم کیا جانو۔ وہ ظاہر مدینے کی دیہاتی بستی وارا صحابی، ظاہر نام تھا نا، بتایا ہم نے، درس میں سنایا، ترمذی شمائل اور دوسری کتب میں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا اور پیچھے سے آ کے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا۔ اب ان کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے، تو بڑے مچلنے لگے اور آگے پیچھے ہو کے ہاتھ ہٹا دیے، دیکھا تو آقا کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ گفتگو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے بتا دیتے تو میں کبھی بھی آپ کے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے نہ ہٹاتا۔ ظاہر نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو ایک دیہاتی ہوں، شکل بھی اچھی نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا انت عند اللہ غال، غالی، هذا شعر غالی کہتے ہیں، انت عند اللہ غال، ارے
تم تو اللہ کے ہاں بہت مہنگے ہو. مومن کی قدر وہ جانتا ہے. اس لیے اس کے آخری نبی نے یہ فرمایا تھا کعبے سے مخاطب ہو کے کہ تیری بڑی حرمت ہے اور تو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ حرمت والا ہے، لیکن ایک مسلمان کی حرمت تیری حرمت سے اللہ کے ہاں زیادہ ہے. تو علامہ نے کہا تھا کہ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم. تم خطا کار و خطابین، وہ خطا پوش و کریم. خودکشی شیوہ تمہارا، وہ غیور و خوددار. تم اخوت سے گریزاں، وہ اخوت پہ نثار. تم ہو گفتار سراپا، وہ سراپا کردار. تم ہو گفتار سراپا، باتیں ہی باتیں ہیں، عمل تو کچھ نہیں. تم ہو گفتار سراپا، وہ سراپا کردار. ہاں تم ترستے ہو کلی کو، وہ گلستان بکنار. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. امت میں اس محبت کو عام کرو. مسلمان سے محبت کرے، دل والی محبت، صحابہ والی صفت. دشمن کے مقابلے میں، غیروں کے مقابلے میں سخت ہو جاؤ، اور جب اپنے کسی مسلمان بھائی کا معاملہ آئے درگزر سے کام لو، درگزر سے کام لو، درگزر سے کام لو. معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو. دل کے اندر وسعت پیدا کرو، معاف کرو، درگزر کرو، جانے دو. پتھر کا جواب اینٹ سے دینا نہیں. جس کا کلمہ پڑھتے ہو وہ پتھر کا جواب پھول سے اور دعا سے دیتا تھا. اس کی یہ سیرت ہے، اور اس کی اس سیرت کو صحابہ نے اپنایا تو اللہ نے سب سے بلند کر دیا. لا الہ الا اللہ کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ. ہم نے بتایا تھا کہ لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حروف ہیں اور محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حروف ہیں، اور محمد میں 4 حروف ہیں. محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ. ان تینوں میں 4 حروف ہیں، 12 بنتے ہیں. سال کے 12 مہینے. علماء نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ کے 12 حروف کا یہ پیغام ہے کہ 12 مہینے سال کے اور زندگی کے تمام شب و روز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اطاعت میں گزارو تو کامیابی ملے گی. اور یہ محمد وہ لفظ ہے کہ میم 2 مرتبہ آیا محمد میں، اور میم جب ادا ہوتا ہے زبان سے تو دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ملانے والی دعوت ہے، جوڑنے والی دعوت ہے، دور کرنے والی، توڑنے والی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور دن منانے والوں سے بھی ہماری التجا ہے کہ سیرت پاک منانے کی چیز نہیں ہے، اپنانے کی چیز ہے. سیرت کا جو عملی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبتوں کو عام کیا. آپ ان کے نام پر اور ان کے عشق اور محبت کے نام پر امت کو تقسیم کر رہے ہیں، لان تان دشمنی بڑھا رہے ہیں، اور ایسے جملے استعمال کیے جاتے ہیں جو بظاہر تو ان کی مدح سرائی ہے لیکن حقیقت میں دوسروں کی طرف اشارے ہوتے ہیں. تمہارا صلاۃ و سلام بھی دوسروں کو جلانے کے لیے اور ان کی ضد میں ہوتا ہے. زرق بزرق قیمتی جوڑے پوشاکیں
اور نہ جانے کیا کچھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب نعت پڑھی جائے ان کا ذکر خیر ہو تو انداز یہ ہو کہ ادب سے سب لوگ بیٹھے ہوں، باوضو ہوں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل و دماغ میں ہو۔ یہ جو جلسے اور نعت خوانیاں اور یہ پروگرام ہوتے ہیں، آپس میں باتیں ہو رہی ہیں اور ہنسی کھیل جاری ہے، اور اس کی نعت پہ داد دینی ہے، اس کو اتنے پیسے ملنے ہیں، اور اس کی تصویر بڑے سائز کی آئے گی، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں یوں ہاتھ کروں تو میرا پوز لینا، مووی میری بنانا، جب یوں کروں تو مووی بنانا، اور دار و مدار سارا یہ ہو کہ دوسرے مسلک دوسرے فرقے کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے۔ اللہ کی رضامندی کہاں ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو تواضع سکھائی، عاجزی سکھائی، دل کو پاک صاف رکھنا سکھایا کہ کسی کلمہ پڑھنے والے کے بارے میں اگر تمہارے دل میں بدگمانی ہو تو تم برے ہو۔ کفا، ایک روایت میں صحیح مسلم کی، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاہ المسلم۔ سیرت کے نام پہ، ربیع الاول کے نام پہ بدعتیں، رسمیں، لڑائی جھگڑے، انتشار، پیسے کا فضول خرچ کرنا، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور جناب ساری رات لائٹیں جل رہی ہیں۔ اصل سیرت ربیع الاول یہ تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤ، اپنے گھر والوں کی تربیت کرو، اپنی بیٹیوں بیٹوں کی تربیت کرو، معاشرے میں خیر کو پھیلاؤ، دین کو پھیلاؤ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پھیلاؤ، محبتیں نچھاور کرو، اخوت کو عام کرو۔ یہ اصل سیرت ہے۔ اور جو مناتے ہیں یہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنانے سے دور رہتے ہیں۔ خوشیاں انہوں نے منائی جو تھے، حقیقی خوشی یقیناً ہر مومن کے دل میں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اس سے بڑی خوشی ایمان والوں کے لیے اور کوئی نہیں ہے بلا شک۔ لیکن اس خوشی کا تقاضا ہے کہ ہمارا اخلاق، کردار، ہمارے جو ایجوکیشن کے اسکول، کالج، یونیورسٹیز، ہماری کچہری، عدالت، سیاست، تجارت، سب سنت کے خلاف، اور سب ربیع الاول مناتے ہیں۔ تاجر برادری بھی جلوس نکالتی ہے، وکیل بھی جلوس نکالتے ہیں، کچہری والے بھی جلوس نکالتے ہیں، پولیس والے بیچارے، ان کی تو ڈیوٹی ہوتی ہے اللہ ان کی مدد کرے، ان کے حال پر رحم کرے، وہ بیچارے تو ہر وقت چاق و چوبند، سب جلوسوں جلسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ عمل کے لیے، سنت کو اپنانے کے لیے نہ تاجر تیار، نہ دکاندار تیار، نہ سیاستداں تیار، نہ کوئی اور تیار۔ ایک دن منا لیا، اس کے بعد چھٹی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں وہ اس لیے بتائی گئیں کہ مسلمان کی زندگی 24 گھنٹے کا کوئی لمحہ آقا کے ذکر سے خالی نہ ہو۔ جب کھانے کی دعا پڑھو گے، وہ مسنون دعا پڑھو گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا درود شریف پڑھو گے، یہ ہے سیرت۔ مومن ساری زندگی سیرت اپناتا ہے، اسی میں منا بھی لیتا ہے۔ ایک سال کے بعد ایک دن جلسے جلوس، یہ سیرت کا حق نہیں ہے۔ سیرت تو وہ ہے، اور تمہیں بتایا کہ علماء نے یہ لکھا کہ اذان میں، اور ہاں حسان شاعر تھے مشہور، حسان، امام بخاری نے اپنی جو تاریخ کی کتاب ہے تاریخ کبیر، اس میں یہ لکھا کہ ابو طالب کا یہ شعر ہے، اور بعض دوسری کتابوں میں لکھا کہ یہ حسان رضی اللہ عنہ کا شعر ہے۔ ضم الالہ اسم النبی الى اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد۔ مؤذن 5 مرتبہ کہتا ہے اشہد، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وشق له من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنے نام
سے ان کا نام نکالا، اپنے نام کے ساتھ ان کے نام کو رکھا. تو تم دیکھتے ہو کہ 5 مرتبہ مؤذن اشہد کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اور اللہ نے ان کا اکرام کیا، عزت بخشی، توقیر بخشی. کہا کہ میں محمود ہوں عرش پہ اور یہ محمد ہیں فرش پہ. عرش اور فرش. اور ان کا نام محمد رکھا اس لیے رکھا کہ نہ صرف عالم سفلی بلکہ عالم علوی، جیسے امام ابن کثیر نے لکھا، عالم علا، 7 آسمانوں والے اور 7 آسمانوں سے اوپر رہنے والے اور زمینوں میں رہنے والے، یہ سارے کے سارے جب کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معنی یہ ہوگا کہ ساری مخلوق ان کی تعریف کرتی ہے جن کا نام محمد ہے. ان اللہ اصطفى کنانة من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانة واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. صحیح مسلم میں اللہ نے مخلوق کی طرف دیکھا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کنانہ کو چنا اور ان سے پھر قریش کو چنا کنانہ سے، اور قریش سے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم سے اللہ نے مجھے چنا. مصطفیٰ کے معنی ہیں جس کو چنا گیا ہو، منتخب کیا گیا ہو، ڈھونڈا گیا ہو. آپ مصطفیٰ ہیں، چنے ہوئوں میں سے، چنے ہوئوں میں سے چنے ہوئے ہیں. اللہ نے چنا. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، سورہ حج کے آخر میں ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، یہ آپ کا جو شجرہ مبارکہ ہے یہ 18ویں پشت تک اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اسماعیل بن ابراہیم. یہ شجرہ نسب ہے، چنے ہوئوں میں سے چنی ہوئی شخصیت. لا الہ الا اللہ کی جو تکمیل ہے وہ محمد الرسول اللہ میں ہے. اور قرآن تمام کا تمام توحید اور رسالت کو بیان کرتا ہے. ہر معاملے میں، ہر بات میں، ہر معاملے میں جس کا فیصلہ حکم ہے، آخری ہے اور ہر ایک پہ ماننا واجب ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سورہ نساء میں اللہ نے قسم کھا کے یہ فیصلہ فرما دیا، فلا وربک فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تیرے رب کی قسم اس وقت تک یہ مومن نہیں بن سکتے جب تک اپنے ہر معاملے میں تیری بات، تیرے فیصلے کو قبول نہ کریں، دل سے مما قضيت، اور ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، دل میں کہیں ذرہ برابر بھی تردد، شک شبہ نہ ہو. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اپنے آپ کو سپرد کر دیں. یہ مومن کی صفت. جب یہ آ جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ بری بات ہے، مرد ہو عورت ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اب رک گئے، گنجائش نہیں ہے. اور سورہ احزاب میں یہ فرمایا، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا
अन यकून लहुमुल खियरा, मोमिन मर्द मोमिना औरत के लिए गुंजाइश बाकी ही नहीं रही। जब अल्लाह और उसके रसूल ने फैसला फरमा दिया, अब उनके पास कोई इख्तियार नहीं रहा। रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत है, अल्लाह ने इनकी इताअत को अपनी इताअत के साथ मिलाया। सूरह निसा में है, मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने अल्लाह की इताअत की। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि लितहकुम बैनन नास बिमा अराकल्लाह, आप पर जो किताब नाजिल की गई है इसलिए कि आप लोगों के दरमियान फैसला करें जो समझ बूझ अल्लाह आपको देता है। नबी का हर फैसला अल्लाह का फैसला होता है, और जो सुन्नत के खिलाफ चले वो अल्लाह के अजाब को दावत देता है। आयत नंबर 115 है सूरह निसा में, मन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि' गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। यहां के मुफ्ती आजम है शेख आल शेख। हमने नमाज की किताब, रमजान की किताब में उनका फतवा नकल किया है। कुछ साल पहले उनसे किसी ने कहा कि कुछ लोग हरम के अंदर 20 रकात तरावी को बिदअत कहते हैं, और ये कहते हैं कि 8 रकात सुन्नत है और 8 पढ़ के वो जमाअत को छोड़ के अलग हो जाते हैं। तो आल शेख जो यहां के मुफ्ती आजम हैं, उन्होंने ये आयत पढ़ी थी सूरह निसा की कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से मुंह फेरे और मुसलमान जहां एक बात पर जमा हो उनकी जमाअत को छोड़ दे, वो जहन्नम में जाएगा। मुसलमान एक मकाम पर इकट्ठे हैं, एक आदमी जाकर उनके अंदर इंतिशार पैदा करे, जुदाई पैदा करे, फिरके के नाम पर, मसलक के नाम पर, पार्टी के नाम पर, सियासत के नाम पर, जुबान के नाम पर, किसी भी नाम से उम्मत के अंदर तोड़ पैदा करे। अल्लाह को यह बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हमें हुक्म दिया गया है अपने फिकी इख्तिलाफात को एक तरफ रखते हुए हर कलमा पढ़ने वाले से मोहब्बत करो, लड़ाई झगड़ा इंतिशार इख्तिलाफ को पीछे रखो। इस वक्त उम्मत को शदीद जरूरत है दुआओं की, मदद की, खिदमत की, एक होने की। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमन युशाक़िक़िर रसूल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। कुरान दस्तूर हयात है। आप सियासी निजाम और लाना चाहते हैं, मुआशरती निजाम और लाना चाहते हैं, तिजारती निजाम और लाना चाहते हैं, आइली खानदानी निजाम, तलाक का, निकाह का और लाना चाहते हैं, तो ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दीन दिया जिसके अंदर सब कुछ मौजूद है। जो ऐसा करे वो जहन्नमी है। युशाक़िक़िर रसूल, और कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। ये भी सूरह आल इमरान की आयत हैं। वली कौन है? औलिया अल्लाह, जो अल्लाह के महबूब हों, अल्लाह से मोहब्बत करते हों, सुन्नत पर चलने वाले हों, शिर्क बिदअत, रसूमात, फरसूदा चीजों से दूर हों, लोगों को अल्लाह के करीब करें, तौहीद का सबक दें, सुन्नत का सबक दें, दीन का सबक दें। विलायत इताअत रसूल के बगैर नहीं मिल सकती। जो सुन्नत का मुखालिफ हो या सुन्नत का तारिक हो, एक है मुखालिफ, एक है तारिक। समझिए इस बात को आप। एक शख्स किसी सुन्नत पर अमल नहीं करता और वो इकरार करता है कि मेरे अंदर ये कमजोरी है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, कोशिश करता हूं। एक वो है जो सुन्नत का इनकार करे। हमारे चैनल्स पे लोग आते हैं
عورتیں آتی ہیں پردے کا انکار کرتی ہیں، یہ تو سنت نہیں، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ عورتیں گھر کے اندر ٹک کے بیٹھی رہو، اور اگر باہر نکلو تو پردہ کر کے نکلو۔ اب شرعی احکامات کے بارے میں چینلز والے جو اینکر ہیں، یہ کسی وکیل کو بلا لیتے ہیں، کبھی کسی سیاستدان کو بلا لیتے ہیں، کبھی کسی تجزیہ نگار کو بلا لیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے پردے کے بارے میں، آپ کی کیا رائے ہے 4 شادیوں کے بارے میں، آپ کی کیا رائے ہے طلاق کے بارے میں، آپ کی کیا رائے ہے نکاح کے بارے میں۔ یہ کہنا آپ کی کیا رائے ہے یہ کفر ہے۔ اللہ نے ایک فیصلہ کر دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، اب کسی انسان کو یہ جرات اور کسی کے اندر یہ اختیار نہیں رہا کسی کے پاس کہ وہ اللہ کی کسی بات کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرے۔ لعنت ہو ان پر جو اللہ کے احکامات کے مقابلے میں اپنی رائے دیتے ہیں۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا، تو یہاں یہ فرمایا کہ ولایت اطاعت رسول کے بغیر نہیں مل سکتی۔ قل ان کنتم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، ارادہ ہے، نیت ہے، دعویٰ ہے، فاتبعونی، میری اتباع اختیار کرو، کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ ہے سنت کی برکت۔ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ۔ ہدایت اس کو ملے گی اور رحمت، وَرَحْمَتِي، ہاں یہاں پہلے ذکر ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پہ سبقت لے گئی۔ اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اختیار کرے گا۔ اور ہدایت بھی وہیں سے ملے گی، ان کی وجہ سے ملے گی، ان کے ذریعے ملے گی۔ سورہ نور میں فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، ان کی اگر تم اطاعت اختیار کرو گے تو ہدایت مل جائے گی۔ سیرت کو سمجھنا ہے، قرآن کو پڑھو۔ اور شریعت کی تشریح کون کر سکتا ہے؟ جو ابھی میں نے ذکر کیا، اپنی رائے لوگ پیش کرتے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ ان میں سے کسی سے کہا جائے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، ان کم بختوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد ہے یا کوئی اور سورت ہے۔ اعوذ باللہ نہیں پڑھ سکتے، بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، اور لوگوں کے سامنے بیٹھے ہیں، تفسیر بیان ہو رہی ہے، دین کی تشریح بیان ہو رہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے فرما گئے میں اپنی امت پر ان منافقوں سے بہت ڈرتا ہوں۔ اخوف ما اخاف علی امتی منافق علیم اللسان، میں اپنی امت میں بہت زیادہ ڈرتا ہوں ان منافقوں سے جو بہت اچھے اسپیکر ہوں گے، اچھی اسپیچ، ایسا اچھا بولیں گے ہزاروں لاکھوں کے مجمع کو قابو کر لیں گے۔ لفاظی خوب بولیں گے جیسے یہ بولتے ہیں۔ آقا 1400 سال پہلے فرما گئے کہ جو چرب زبان منافق ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے اپنی امت پہ۔ ثم ان علینا بیانہ، قرآن کی تشریح بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے۔ اور یہ عجیب اعزاز اللہ نے دیا، کسی نبی کو نہیں دیا۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ یہ ایسی زبان کو پاک کر دیا اللہ نے، تزکیہ کیا، آنکھوں کا تزکیہ، کان کا تزکیہ، زبان کا تزکیہ۔
ذو مرۃ فاستوى سورہ نجم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى آنکھ کا تزکیہ، دل کا تزکیہ، زبان کا تزکیہ، بدن کا تزکیہ، ایسا پیغمبر ملا تم کو ہم کو صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھیں سب. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ واصحابہ. عام حکم دیا، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جس چیز کا حکم دے فوراً آنکھیں بند کرے، لبیک و سعدیک کہہ کے اس کو انجام دو. لبیک سعدیک یا رسول اللہ، لبیک و سعدیک آپ کا حکم ہے سر آنکھوں پہ. صحابہ نے کیا نا، بیوی کو چھوڑو چھوڑ دیا، اولاد کو چھوڑو چھوڑ دیا، گھر بار کو چھوڑو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑو چھوڑ دیا، کھیتی باڑی چھوڑو چھوڑ دیا، فصل تیار ہے چھوڑو چھوڑ دیا، جان ہتھیلی پہ رکھو دے دی. یہ ہے حقیقی اطاعت. زبانی جمع خرچ نہیں، عمل سے دکھایا. ما آتاکم الرسول فخذوه، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. آج کہتے ہیں سنت ہے نا فرض تو نہیں ہے، سنت ہے نا فرض تو نہیں ہے. تو جب دین سے ایک ایک کر کے ساری سنتوں کو نکال دو تو کل کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی. سنت کا کیا معنی؟ وہ کام جس کام کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. کیا آپ وہ کام نہیں کرنا چاہتے؟ آپ مسلمان ہیں؟ کیسے مسلمان ہیں؟ مسلمان تو اس قصے میں پڑھتا ہی نہیں ہے کہ فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے. جب یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، طریقہ ہے، بس کافی ہے. یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ غیر مؤکدہ ہے، ہم اس پر سنت ہے سر آنکھوں پہ. اس لیے کہ آقا کی سنتوں کی مخالفت کرنے والوں، قیامت کے دن آقا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ آمنا سامنا کیسے کرو گے؟ اگر انہوں نے تمہیں اس حال میں دیکھا اور ناراض ہو کر منہ پھیر لیا تو کہاں جاؤ گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 20 کے قریب وہ اہم آیات ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کر رہی ہیں. قرآن سمجھ کے پڑھو، سنت کو سمجھو، رسالت کو سمجھو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھو. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. آئیڈیل کون ہے؟ ایجوکیشنل ہو، بزنس مین ہو، تجارت ہو، اور یہ گھریلو معاملات ہوں. کون سی بک آپ کو پڑھنی چاہیے؟ لا کیا کہتا ہے؟ وہ لا تو کہتا ہے، اس کا نام ہی لا ہے، یعنی نہیں، نتھنگ. جو ہو ہی نتھنگ، اس کو تم کہاں لا رہے ہو بھائی؟ اپنا اس لا کو چھوڑ، وہ تو ہے ہی لا. لا کے معنی نہیں، یہاں آؤ، یہاں آؤ جہاں سدا بہار نیکیاں ہیں، اللہ کی رضامندی ہے، ادھر آؤ. آئیڈیل کون ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم. سنت کا ترک کرنا اور سنت کی مخالفت کرنا ایک ہے، سنت کو چھوڑنا ایک ہے، سنت کی مخالفت کرنا. مسواک والی سنت ہو، کپڑوں والی سنت ہو، چہرے والی سنت ہو، سر والی سنت ہو، کوئی بھی سنت ہو. امام بیہقی نے مجمع الزوائد میں، امام حاکم نے
کئی اور محدثین نے یہ حدیث نقل کی ہے. آیات ہم نے پڑھی، آیات ابھی باقی ہیں، ان کی تکمیل ہوگی انشاءاللہ. ایک حدیث پڑھ کے ہم اپنے اس آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، ارشاد فرمایا آپ کا یہ عمل ہے، امت پہ واجب ہے کہ اس کو اپنائے. اس کے پھر طریقے ہیں. ایک وہ عمل ہے جو آپ کا دائمی عمل تھا، ایک وہ عمل ہے آپ نے ایک بار کیا. 15ویں شب، جس کو شب برات کہتے ہیں، 15 شعبان کی رات، ہم نے بتایا کہ صحیح احادیث 13 17 19 کے قریب حدیثیں ہیں، ان سب کو ملایا جائے تو حسن کے درجے تک پہنچتی ہیں. 15ویں رات کی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے. جو اجتماعی رسمیں ہوتی ہیں ان سے گریز کیا جائے، ان کا ثبوت نہیں ہے. لیکن رات کی فضیلت ہے تو کوئی مسلمان اگر انفرادی طور پہ عبادت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے تو یہ اچھی بات ہے. اس لیے کہ صحیح حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے تھے، سب کی مغفرت کی دعا فرمائی تھی. یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، ابن ماجہ میں، دوسری کتب میں. اس حدیث کو لے کر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دیکھیے، سنت کو سمجھیں آپ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں مدینہ منورہ والے سالوں میں، برسوں میں ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے، ہر سال نہیں گئے. ان کے بعد خلفائے راشدین کے زمانہ آیا، کوئی صحابی 15ویں شب میں قبرستان کوئی بھی نہیں گیا. اس حدیث پر عمل کرنا ہے تو ہمیں ایک مرتبہ اس رات قبرستان جا کر اس سنت پہ عمل کرنا چاہیے. ہر سال قبرستان جانا، اجتماعی طور پہ جانا، دھوم دھام سے جانا، چراغاں اگربتی، یہ تمام رسمیں ہیں، بدعتیں ہیں. سنت پہ عمل کرنا ہے، ایک مرتبہ قبرستان چلے جائیے. اپنے گھر میں کہیں بیٹھ کر عبادت کریں، نوافل پڑھیں، دعائیں پڑھیں، وہ جائز ہے. فرمایا کہ اللہ امت کی طرف نگاہ رحمت سے اس رات میں دیکھتا ہے. جس مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے دشمنی، ناراضگی ہو، اس کی مغفرت اس رات نہیں ہوتی، اس کی طرف اللہ نگاہ رحمت سے نہیں دیکھتا. جو عادی نشہ کرنے والا ہو اس کی طرف نگاہ رحمت سے اللہ نہیں دیکھتا. والدین کا نافرمان، لوگوں پہ ظلم کرنے والا، ٹیکس وصول کرنے والا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والا، ظلم کرنے والا، اس رات اس کی مغفرت نہیں ہوتی. شرک کرنے والوں کی مغفرت نہیں ہوتی. یہ ان احادیث میں تمام چیزیں موجود ہیں. تو سنت کو دیکھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت، سنن تشریعی، تکوینی، اور ایک سنت وہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزی میں کوئی سبزی پسند تھی تو اگر آپ کا ذوق یہ کہتا ہے آپ بھی پسند کریں آقا کی نسبت سے تو اچھی بات ہے، لیکن اس سبزی کو ہمیشہ کھانا یہ سنت نہیں ہے. یا جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں لباس پہنتے تھے، ہو بہو وہی لباس پہننا سنت نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ لباس ستر والا ہو، پردے والا ہو، وقار والا ہو، اچھائی والا ہو، دیکھنے میں اچھا معلوم ہو. اسی لیے شریعت نے کسی خاص لباس کا حکم نہیں دیا. سنت تکوینی اور ہے، تشریعی اور ہے، سنن عادیہ اور ہے. ہاں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کو ہمیشہ کیا، عبادت ہے، نوافل ہیں، دعائیں ہیں، یہ تمام چیزیں یہ تو مستقل ہیں. 24 گھنٹے میں دن رات میں 12 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھی ہیں. سنت کو ایک آدمی چھوڑتا ہے، اس کے دل میں یہ اعتراف ہے کہ بھائی یہ میری کمزوری ہے، مجھے یہ سنت اپنانی چاہیے، اللہ اس کو توفیق دے دے گا. اس لیے کہ اس کے اندر دل میں یہ خیال ہے کہ مجھ سے یہ کمی کوتاہی ہو رہی ہے. لیکن ایک شخص وہ ہے جو سنت کا مذاق اڑاتا ہے، مخالفت کرتا ہے، داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے،
جو عورتیں پردہ کرتی ہیں ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اب ایک حلقے میں ہمارے ملک میں عورتیں انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا تو یہ انسانی شیطان سارے میڈیا پہ شور ہنگامہ کر رہے ہیں کہ عورتوں نے وہاں ووٹ کیوں کاسٹ نہیں کیا اپنا۔ اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ عورتیں گھر میں ٹک کے بیٹھیں، یہ انسانی شیطان کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو گھروں سے باہر نکالو۔ یہ اللہ کے حکم سے بغاوت ہے۔ ہاں جہاں پردے کا اہتمام ہو، زنانہ پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہوں اور عورتیں اپنا حق استعمال کرنا چاہیں تو دین اور شریعت میں ان کو یہ اجازت ہے، وہ جائیں اپنا ووٹ کاسٹ کریں پردے کی پابندی کے ساتھ۔ لیکن اگر کسی علاقے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خواتین کے ووٹ کی ضرورت نہیں، ہمارا ووٹ کافی ہے، یہ انسانی شیطان چینل پہ دن رات شور و غل ہنگامہ کر رہے ہیں۔ اور وہاں برما میں 20,000 ہماری بیٹیاں بچیاں ذبح کر دی گئیں، وہ کسی نے، اس چینل والے نے، کسی شخص نے اس کے بارے میں بات بھی نہیں کی۔ ہمارے بچوں کو، ہزاروں بچوں کو جلایا گیا۔ یہ بدھ مت والے جو بہت زیادہ مسکین بنتے ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدھ مت والے جو ہوتے ہیں یہ بہت ہی رحم دل ہوتے ہیں، ان سے زیادہ شقی، سنگ دل، بدبخت۔ برما میں مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا اور زندہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کی ٹانگیں چیر دی گئیں۔ یہ ظلم ہے۔ اس لیے امت پہ یہ واجب ہے کہ ہم آپس میں جوڑ پیدا کریں، اپنے گناہوں پہ سچے دل سے توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی، امت میں جوڑ پیدا کرو، مسلمان کا ساتھ دے۔ سنت کا ترک کرنا یہ بھی گناہ ہے، اور سنت کی مخالفت کرنا اس کو علماء نے کفر سے تعبیر کیا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے جو ہم پڑھتے ہیں، یہ حدیث حسن ہے۔ ستۃ لعنتهم ولعنهم اللہ وکل نبی مجاب، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور دیکھیے یہ ہلا دینے والی حدیث ہے، یہ جھنجھوڑ دینے والی حدیث ہے، یہ یاد کرو، لکھو، ہر مسلمان تک موبائل کے ذریعے یہ پہنچاؤ۔ اس کی تشریح آئندہ درس میں ہوگی، اب اس کا متن ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 آدمی وہ ہیں جن پر میں لعنت بھیجتا ہوں، اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے، ہر نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ اندازہ لگائیے کتنا بڑا گناہ ہے۔ میں بھی لعنت بھیجتا ہوں، اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے، ہر نبی کی لعنت۔ ان 6 میں حرمین شریفین کی بے حرمتی، قرآن پاک کی بے حرمتی، اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دینا، دین میں تحریف کرنا۔ اور آخری جملے میں فرمایا وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي، میری سنت کو ترک کرنے والا وہ بھی ملعون ہے۔ سنت کو جو ترک کرتا ہے، ہم نے بتایا ایک ہے سنت کی مخالفت، ایک ہے سنت کو ترک کر دینا۔ جب مسلمان کے کانوں تک یہ بات پہنچے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بس فوراً اس پہ عمل کرو۔ یہ ہے مومن کی شان۔ وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي، جو میری سنت کو ترک کیے ہوئے ہے، نہیں کر رہا اس پہ عمل، متروک کر دیا، وہ تارک ہو گیا، اس پہ بھی لعنت۔ تو اس حدیث سے یہ سنگین مسئلہ سمجھ لیجئے کہ سنت کو ہلکا سمجھنا ایمان چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ کس کی سنت ہے، ذرا اس پر تو غور کریں، کس کی سنت ہے، کس کا طریقہ ہے؟ یہ اس کی سنت ہے جس کی سنت اور طریقے کے بغیر اللہ بھی نہیں ملتا، اور قیامت کے دن اسی سنت والا تو شفاعت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی تو ہیں جن کے ہاتھ سے ہر امتی حوض کوثر پینے کا خواہش مند ہے، دعا گو ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اور تمام اہل ایمان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، 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 ان الحمد للہ رب العالمین۔